ناظرین آداب، TNS TV میں آپ کا استقبال ہے۔ جامعۃ العلماء مولانا ارشد مدنی صاحب کریم نگر کے زیر اہتمام آج عازم الحج کا تربیتی پروگرام مفتی اعتماد الحق صدر جامعۃ العلماء کریم نگر کی صدارت نیشنل پیلس کریم نگر میں منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت علامہ مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی صاحب نے شرکت کرتے ہوئے اپنے منفرد انداز خطابت سے عازم الحج کو مخاطب کرتے ہوئے مناسک حج پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر جناب سید عرفان الحق رکن ریاستی حج کمیٹی تلنگانہ، جناب محمد ریاض علی رضوی صدر ضلع سوسائٹی کریم نگر نے مخاطب کرتے ہوئے ٹیکہ اندازی پروگرام اور دیگر اہم امور پر روشنی ڈالی۔ شاہ نشین پر مفتی غیاث محی الدین ناظم مدرسہ حفظ القرآن کریم نگر، حافظ ضیاء اللہ خان نائب صدر جامعۃ العلماء کریم نگر، سیول کنٹریکٹر کمال الدین موجود تھے۔ مولانا خواجہ فرقان علی قاسمی جنرل سیکرٹری جامعۃ العلماء کریم نگر نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ کریم نگر پداپلی کے عازم الحج کی کثیر تعداد اس پروگرام میں شریک رہی۔ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی صاحب کی رخت انگیز دعا سے پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ پورے حج میں بلکہ 3، ایک دوسرے دن کی رمی، تیسرے دن کی رمی، اور تیسرا واجب کیا باقی ہے؟ طواف ودا۔ طواف ودا یاد رکھیں، طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفل طواف جو کسی کو بخشا نہ گیا ہو وہ طواف ودا بن جاتا ہے، طواف ودا کا وجوب اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا پہلی فرصت میں طواف ودا کر کے رکھیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ آدمی زخمی ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، آخری دنوں میں طواف ودا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو پہلے سے ایکسٹرا طواف ودا کر کے رکھیں تاکہ فریضہ ادا ہو جائے۔ الحمدللہ اس طرح سے آپ کا پورا حج مکمل ہو جائے گا۔ دوسرے دن کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال آفتاب کے بعد آدھا دن اور پوری رات، یعنی صبح صادق تک۔ تیسرے دن کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال آفتاب کے بعد آدھا دن اور پوری رات، یعنی صبح صادق تک۔ اور تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکری مارنی ہوتی ہے۔ دوسرے دن اور تیسرے دن پہلے شیطان پر دوسرے شیطان پر رمی کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، اور جو مانگتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور بڑے شیطان پر تینوں دن کوئی دعا نہیں کریں گے۔ اب جو ہے فریضہ تو ایک ہی بار ادا ہوا ہے، اب یہ سارے کے سارے نفل کہلائیں گے۔ لہذا دوستوں، فریضہ حج کو محبتوں کے ساتھ ادا کریں۔ جیسے میں نے عمرے میں کہا تھا، کتابوں میں لکھا ہے مکہ مکرمہ میں جانے کے ساتھ ہی فوراً آپ عمرہ کریں، نہیں، فوراً آپ نہیں اٹھا کے پھینکنا ہے، بلکہ فریضہ ہے محبتوں کے ساتھ ادا کریں، اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب کہ آپ سکون کے ساتھ کریں۔ اب مدینہ طیبہ کا بہت مختصر سا 5-6 منٹ کے اندر وہ پورا ہو جاتا ہے، یہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں جتنے دن آپ رہیں گے محبتوں کے ساتھ رہیں۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو آپ ایسی مثال سے سمجھیں، آپ کسی کے یہاں مہمان بنے، آپ نے اچھا وقت گزارا، جب آپ بہت سے رخصت ہوں گے گھر کے بچے بھی ضد کریں گے، اور آپ اپنے ابا سے کہیں گے ابو یہ مہمان بہت پیارے اور اچھے تھے، ان کو پھر سے بلائیے۔ اور اگر اچھا وقت نہیں گزارا، اٹھ کر پان تمباکو کھا کے ادھر تھوکتے رہے اور گندگی کرتے رہے، واش روم بھی اچھی طرح دوبارہ ان کو مت بلانا، یہ بہت گندے لوگ تھے۔ تو ایسا نہ ہو، اگر ہم نے اچھی طرح سے حرم کا احترام نہ کیا، حرم کے فرشتے بھی کہ اللہ سے یہ نہ کہیں کہ ارے اللہ یہ کون لوگ آ گئے تھے، انہوں نے ہمیں بڑی تکلیف دی، آئندہ اس کو مت بلانا۔ اور اگر ہم نے اچھا وقت گزارا تو حرم کے فرشتے بھی سفارش کریں گے، اللہ یہ پیارے حاجی تھے، بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اللہ ان کو بار بار بلائیں گے۔ تمام کریں، اپنے کمرے پہنچے، نہا دھو کر آپ سفید جوڑا کپڑا جو آپ نے یہاں سے رکھا تھا مدینہ پاک کے لیے، آپ اس کو زیب تن کریں، اور زیب تن کرنے کے بعد آپ مسجد نبی میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ جی البتہ نماز پڑھ کر آپ اپنے کمرے سے آرام کریں۔ جب آپ بالکل نشیط ہوں، جب آپ بالکل فریش ہوں، اس وقت اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر آئیں۔ دوسری جو جالی ہے اس میں بڑا سا سوراخ ہے، اس کے اوپر تختی لٹکی ہوئی ہے، ہذہ مواجہۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنے کی جگہ ہے۔ جب آپ وہاں پہنچیں تو 2-3 ریال آگے جانے سے پہلے آپ صدقہ نکال دیں، نیت کر لیں، اس لیے کہ صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ آپ حضور کے روزہ اقدس پر جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو جائے، روحانی تکلیف پہنچ جائے، لہٰذا آپ کی حاضری مقبول نہ ہو، لہٰذا آپ صدقہ نکالیں تاکہ صدقے کی برکت سے آپ کی حاضری مقبول بن جائے۔ ایک حدیث ہے دوستوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من حج ولم یزورنی فقط جفانی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو بندہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے اور میری زیارت کے لیے مدینہ نہ آئے اس نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے اوپر بڑا ظلم کیا. کیا مطلب اس کا ذرا اس کو سمجھیں. آپ چھوڑ کے وہ ثواب حاصل کریں گے جو شاید کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے. اتنی بات سمجھ گئے. یہ ہو گیا عمرہ مکمل. عمرہ مکمل ہو گیا. اب حج کے دنوں کے آپ انتظار کریں, محبتوں کے ساتھ احترام کے ساتھ حرم شریف میں نماز پڑھیں. پورے مکہ مکرمہ جو 18, 19, 20 کلومیٹر کا سراؤنڈ ایریا ہے یہ پورا کا پورا حرم ہے. ایک ہے حرم اور ایک ہے مسجد حرام. حرم کے اندر ایک مسجد حرام ہے جو کعبۃ اللہ کے ارد گرد بنی ہوئی ہے. یاد رکھیے پورے حرم کے اندر 20-25 کلومیٹر کا جو ایریا بنتا ہے, پورے حرم کے اندر جو بھی آپ نیک کام کریں گے اس کا ریٹ ایک ہی ہے اور وہ ہے 1 لاکھ. کوئی بھی نماز آپ کہیں بھی پڑھیں 1 لاکھ کا اجر ملے گا. البتہ مسجد حرام کی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو کثرت جماعت کا اضافی اجر اور ملے گا, وہ الگ بات ہے. البتہ پورے مکہ مکرمہ میں جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے 1 لاکھ کا اجر ملے گا. کوئی بھی آپ نیک کام کریں 1 ریال خرچ کریں گے 1 لاکھ ریال خرچ کرنے کا اجر ملے گا. 1 مرتبہ استغفر اللہ کہیں گے 1 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ کہنے کا اجر ملے گا. اپنے وطن میں زندگی بھر مل کر 1 لاکھ مرتبہ استغفار نہیں کر سکتے. اس لیے وہاں کے لمحات کو کیش کریں, زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھیں, زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. 1 قرآن پاک پورا کریں گے 1 قرآن پاک پورا کریں گے 1 لاکھ قرآن پاک پورا کرنے کا اجر ملے گا. اپنے وطن میں دوستوں زندگی بھر 1 لاکھ نہیں پڑھ سکتے. لہذا حج کے ایام آنے سے پہلے آپ خوب نیکیاں کریں. اب 8ویں ذی الحجہ اپنے کمرے میں نہا دھو کر 2 رکعت واجب 2 رکعت احرام کی پڑھ کر 3 مرتبہ آپ لبیک کہیں گے. نیت کے بعد نیت کریں گے اللہ حج کا احرام باندھا ہے, قبول فرمائیے, آسان فرمائیے, اور 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے. حج کا احرام آپ کے کمرے سے اب شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ جائیں گے مینا. 8 ذی الحجہ کو مینا جانا ہوتا ہے. اب نہیں آتے ہم جیسے فقیر پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے. کسی بھائی نے اپنی بہن پر کچھ خرچ کیا, اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے دعائیں نکلی, اللہ نے حج پہ بلا لیا. ماں باپ کی دعائیں بچے کو حج پہ لے جاتی ہیں. کسی فقیر کو دیا ان کے دل سے دعا نکلی اور اللہ پاک حج پہ بلا لیتے ہیں. یہ حج بڑی البیلی عبادت ہے. حج بڑی البیلی عبادت ہے. کھا رہا ہے تو بھی حاجی, سو رہا ہے تو بھی حاجی, رو رہا ہے تو بھی حاجی, ہنس رہا ہے تو بھی حاجی, چل پھر رہا ہے تو بھی حاجی, گفتگو کر رہا ہے تو بھی حاجی. یہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ چلتے پھرتے, سوتے جاگتے, ہنستے کھیلتے ہر حال میں حاجی ہو جاتا ہے جب وہ حج کی نیت کر کے احرام باندھ کر سفر حج پہ روانہ ہوتا ہے. تاہم اتنا اچھی طرح سے سمجھ لیں کتنا پیارا وقت ہوگا جب یہ حجاج کرام اور یہ حجاج احرام کی نیت کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک کے عاشقانہ نعرے لگاتے ہوئے آپ کے گھر کی طرف چلیں گی. اللہ وہ کیسا پیارا منظر ہوگا. اے میرے پیارے رب, ہم تمام کو بلا لیجیے. اللہ ہم تمام کو قبول کر لیجیے. کہ اللہ سب جائیں اور ہم محروم رہ جائیں, اللہ ہم سے دیکھا نہیں جائے گا. اللہ جی ہمیں بھی ان دیوانوں میں, ہمیں بھی ان فرزانوں میں, ہمیں بھی ان عاشقوں میں شامل فرما لیجیے. کہ اللہ جو میدان عرفات میں آپ کے دربار میں حاضری لگائیں گے اور آپ کی رحمت کا دریا بہے گا اور ان کے دل کے اندھیرے دور ہوں گے, کہ اللہ ان فرزانوں میں, ان عاشقوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے. میرے پیارے اللہ, ہم نے مانا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن میرے پیارے رب آپ کے پاس کچھ لے کر جانے والے نہیں جاتے بلکہ آپ کے فضل سے جاتے ہیں. کہ اللہ اگر مالدار جایا کرتے, ہر مغل بادشاہ حاجی ہوا کرتا, ہر MP اور MLA اللہ حاجی ہوا کرتا, لیکن آپ کا انتخاب مالداروں کا انتخاب نہیں ہے, آپ کے نظر انتخاب تو کچھ اور ہے. اے میرے پیارے اللہ, اپنے فضل سے ہمیں منتخب کر لیجیے.
اپنے فضل سے ہمیں بلا لیجیے، اللہ اپنے فضل سے بلا لیجیے کہ اللہ کیسی کیسی ٹوٹی ہوئی دل والی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اللہ جو اس سال حج پہ جانے والی ہیں وہ اپنی قسمت پہ ناز کرتی ہوں گی اور کبھی کبھی سوچتی ہوں گی اللہ میں تو اس قابل نہ تھی لیکن آپ نے قبول فرما لیا، اللہ آپ محروم نہ فرمائیے۔ اور کتنی ان ماں بہنوں کے سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آئی ہوں گی میرے پیارے اللہ، آج ان کا دل بھی تڑپ رہا ہوگا، وہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ آج کے ہم بھی اسی سال حج پہ چلے جاتے تاکہ جو کچھ سیکھا جو کچھ سنا اس پر ہم بھی عمل کر کے آتے۔ میرے پیارے اللہ سب کے دلی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما۔ اللہ کتنے حاجی ایسے ہیں جن کے پاس پورا مال نہیں تھا